सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। तो निकाह मुता के लिहाज से जो सवाल किया गया, मैं मुख्तसर उसका जवाब आपके सामने कुरान और हदीस से रखता हूँ। और इसी एतबार से एक जो शिया ज़ाकिर है या आलिम जो भी हैं, शहनशाह हुसैन नकवी, उनका भी एक क्लिप जो है वो काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने अहले सुन्नत के लिहाज से इल्ज़ाम तराशी करते हुए निकाह मुता को साबित करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि देखो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, या इस तरह की कुछ उन्होंने बातें किया। पहले उनका क्लिप समाअत फरमाएँ, बाद में उसका तफसीली जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ। शियों के बारे में जो नारवा निस्बतें हैं, उनमें एक निस्बत है मुता को गलत अंदाज से पेश करना और उसे कोई और उन्वान देना, जबकि मुता कुरान मजीद सूरह मुबारक निसा की 24वीं आयत में उसका जिक्र है, जहाँ परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदतन। परवरदिगार आलम ने कुरान में सूरह निसा को नाजिल किया और सूरह निसा में आया मुता मौजूद है। अब ये कहना कि मंसूख हो गई पैगंबर के ज़माने में, या हज़रत उमर ने ये फरमा के कि मुतअतान काना फ़ी ज़मान रसूलिल्लाह हलालान इन्नी उहर्रिमुहुमा, दो मुता नबी के ज़माने में हलाल थे, मैं उन्हें हराम कर रहा हूँ, ये फरमाइश है हज़रत उमर की। और इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि ये नबी के ज़माने में और हज़रत अबू बकर के ज़माने में था, हज़रत उमर ने हराम किया, और बाज़ कहते हैं ख़ुद पैगंबर अकरम के ज़माने में ये हराम कर दिया गया खैबर के जंग के बाद, वाक़या खैबर के बाद, फ़तेह खैबर के बाद। लेकिन तमाम अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है कि सहाबा किराम में एक सहाबी आखिरी वक्त तक इसी अक़ीदे पर थे कि ये हराम नहीं हुआ, और वो थे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हिब्रुल उम्मा का लक़ब रखते हैं। मैं सवाल ये करता हूँ कि अगर असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम का क़ायदा है, तो एक सहाबी के पीछे लगने वाला भी हिदायत याफ्ता है। तो फिर अगर कोई सहाबी, और वो भी हिब्रुल उम्मा जैसा सहाबी, एक ऐसी शख्सियत कि जिनका मकाम सहाबा किराम में कुछ कम मकाम नहीं है, वो ये अक़ीदा रखते हों कि और कहते हों कि ये हराम नहीं हुआ, और एक मसलक और एक कौम इस अक़ीदे पर हो कि ये हराम नहीं है, तो क्या उन्हें गुमराह और नारवा निस्बत देना जायज़ है? जी, तो आपने सुना कि किस तरह जो है वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर के। जी, कुछ हज़रात कहते हैं जी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके दौर में तो जायज़ था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जायज़ करार दिया, लेकिन आगे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने इसको नाजायज़ करार दिया कि मैं नाजायज़ करार जो है वो इसको दे रहा हूँ। और फिर कहा कि सहाबा ने जो है वो नाजायज़ करार दिया, सरकार के दौर में जायज़ था। और फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उनके लिहाज से भी कहा कि वो एक सहाबी थे कि जो हिब्रुल उम्मा है, और यानी जब अपनी बारी आई तो फिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ बोला गया, और हिब्रुल उम्मा का जो लक़ब है वो भी साथ लगाया गया, और सही अलक़ाबात के साथ जो है वो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसी हदीस के, जिस हदीस के मुनकिर, उसी हदीस से इस्तेदलाल करने की भी कोशिश की गई कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे फलाह पा जाओगे। तो बहरहाल वो हदीस का स्टेटस क्या है, वो क्या मामलात है, वो एक अलग टॉपिक है। मैं आज हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिहाज से भी इस चीज़ को वाज़े कर दूँगा, और इसको भी वाज़े करूँगा कि जो आपने सूरतुन निसा आयत नंबर 24 उससे इस्तेदलाल करने की कोशिश की कि उसके अंदर निकाह मुता का ज़िक्र है। तो सबसे पहले हम कुरान को देख लेते हैं। पारा नंबर 5 है, 5 नंबर पारा की पहली आयत है, जो सूरतुन निसा की आयत नंबर 24 है। इससे पिछली आयत जो आयत नंबर 23 है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो औरतें हराम की गई हैं उनका जिक्र फरमा, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, और आगे जो है उसका सारा जिक्र फरमाया। तो उसी से अगली आयत वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, ये आयत है। और इससे थोड़ा आगे फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, ये अल्फाज हैं कि जिनसे इस्तेदलाल करने की कोशिश की गई। अब इसका माना है फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा। अल्लाह ने फरमाया कि इस्तिमता करो, यानी फ़ायदा हासिल करो, फ़ायदा लो औरतों से। किस तरह? अल्लाह ने फरमाया मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, यानी उनसे निकाह करो, निकाह के साथ फ़ायदा हासिल करो, और एक मुकर्रर कीमत के साथ जो है वो उनके साथ निकाह करो। उजूरहुन्ना फ़रीदा, एक उजरत के जो मुकर्रर करदा है। फिर फरमा वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तरादयतुम बिही मिन बादिल फ़रीदा, अल्लाह ने फरमाया कि फिर जो उजरत तुम दोनों रज़ामंदी के साथ, यानी दोनों औरत और मर्द जिनका निकाह होना है, वो दोनों अपनी रज़ामंदी के साथ एक मुकर्रर जो उजरत है वो मुकर्रर कर लें, तो उसके बाद फिर रज़ामंदी के साथ उनका निकाह ठीक होगा, उसमें उनका फिर वो गुनाहगार नहीं होंगे।
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یعنی جو حق مہر مقرر کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا حق مہر جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، یعنی ایک مقرر کر لیا اور دوسرا بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے 1 لاکھ پر میں راضی ہوں، تو مقرر کر لیا گیا، اب اس سے فائدہ حاصل کرے گا کسی بھی طرح سے، یعنی وہ نکاح کر کے اپنے گھر لائے گا پھر اس سے فائدہ حاصل کرے یا جو بھی معاملہ ہے آگے، تو اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ تم پاک باز ہو کر جو ہے وہ فرمایا ان تبتغوا باموالکم، تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین غیر مصافحین، پاک باز ہو کر کرو، کوئی جو ہے وہ بدکاری کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ نہ کرو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ نکاح متع کیا ہوتا ہے۔ نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ ایک مقرر مدت تک وقت مقرر کر لینا، یعنی کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت سے نکاح کرے تو ایک یہ شرط رکھے کہ 3 ماہ 4 ماہ 5 6 ماہ تک میں تم سے نکاح کروں گا، فائدہ حاصل کروں گا، استمتاع، اس کے بعد پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب اس آیت میں تو دور دور تک یہ معنی مفہوم نہیں، بلکہ یہاں پر تو قیمت کو مقرر کرنا ہے اور وہاں پر وقت کو مقرر کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر تو کھلا تضاد ہے کہ ایک جگہ وقت مقرر کرنا ہے، یہاں پر صرف جو ہے وہ قیمت مقرر کرنی ہے، وقت تو یہاں پر مقرر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہی نہیں۔ اب اجورہن فریدہ، اب استمتاع سے آپ نے متع ثابت کرنے کی کوشش کی کہ متع اب فائدہ لینا تو کئی احادیث میں بھی آیا ہے جس طرح کے، چونکہ آپ نے اہل سنت پر الزام لگایا تو میں آپ کو انہی سے پیش کرتا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ حدیث 4899 نمبر حدیث ہے، 89 نمبر حدیث، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، سرکار نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی کی مانند ہے، پسلی ہڈی کی مانند ہے، یعنی ٹیڑھی ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو تو کرو اس سے فائدہ حاصل، لیکن اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ نکاح کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ اس طرف اشارہ کہ آپ جو ہیں وہ معاذ اللہ تھوڑے دیر کے لیے فائدہ لے اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر اس قید کی کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ اور اسی اعتبار سے حضرت جو ہے وہ ربیع بن سبرہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اپنے والد سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ایک دفعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ اب جس کے بھی پاس ان میں سے کچھ ہو وہ انہیں چھوڑ دے اور جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی اسی لحاظ سے، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لحاظ سے جو آپ نے پیش کرنے کی کوشش کیا کہ حضرت ابن عباس آخری وقت تک اس کے قائل تھے۔ کچھ علماء نے اس کو لکھا، لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس خود بھی اس کے تارک ہو چکے تھے، اور اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر جو ہے وہ 1407 نمبر حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر صفحہ نمبر اس کا 523 ہے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سامع علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یقول ابن عباس، آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، اب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانیں گے یا پھر کسی اور کی مانیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے منع فرمایا ہمیں کس چیز سے؟ فرماتے ہیں عن متعۃ النساء، کہ عورتوں کے ساتھ متع سے منع فرما دیا سرکار نے ہمیں۔ فرمایا یوم خیبر، خیبر کے روز، یہ فاتح خیبر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں نرمی کرتے ہیں، ہمیں تو سرکار نے منع فرما دیا خیبر کے دن۔ فرمایا وعن اکلی لحوم الحمر الانسیہ، کہ جو گدھا ہے اس کے گوشت سے بھی سرکار نے منع فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ نکاح متع سے بھی خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب یہ مذہب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ نہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث سنیں سرکار کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر اس کا انکار کر دیں۔ تو اس کے لحاظ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بھی اسی چیز کے قائل تھے۔ باقی جو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ اس وقت تک نرمی کا قاعدہ رکھتے تھے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی حکم نہیں پہنچا، تو جب آپ کے پاس بھی حکم پہنچ گیا تو آپ نے بھی اسے ترک کیا
اور آگے آئمہ جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل یا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ تمام ائمہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں اور انہوں نے بھی اسی چیز کے دلائل دیے ہیں کہ پہلے نکاح متع حلال تھا، اور اس آیت سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور پھر آگے فرمان کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ اس آیت میں متع کا تذکرہ ہی نہیں، یعنی میں آپ کے سامنے رکھوں تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کا ذکر ہے اجورہن، کہ اجرت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں کہ جنہیں آپ مہر دے چکے ہیں، یعنی اجرت دے چکے ہیں، یعنی اس کا معنی مہر ہے۔ اور اسی طرح کئی جگہ پر قرآن میں سورہ بقرہ میں، سورۃ النساء میں، کئی جگہ قرآن میں اجورہن فریدہ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، اور اس سے مراد حق مہریہ، اس سے مراد مدت، مقرر مدت نہیں ہے کہ ایک مدت، بلکہ اس سے مراد ایک مقرر قیمت ہے، مقرر کردہ۔ تو میں نے احادیث کے لحاظ سے مختصر آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے، الزامی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، تو پھر صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے پیش بھی کی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح متع جو ہے وہ منسوخ ہو چکا تھا۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میں نے جو ہے وہ روایت پیش کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے وہ روایت تھی جو میں نے پیش کی، تو اس لیے اس کی اور بھی تفصیلیں جو ہیں وہ ائمہ نے ذکر کی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی منصف پسند ہوں گے وہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، اور جس بیچارے نے سمجھنا ہی نہیں اور جس کو سمجھ ہی نہیں آنی تو اس کے لیے ہم کوئی ہزارہا دلائل بھی دیتے رہیں تو اس نے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔